اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، آج سورۃ البقرہ کا 20واں رکوع ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارباب علم و بصیرت، 20ویں رکوع میں اللہ رب العزت کی ذات اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت اور اپنی ذات سے محبت، اللہ سے محبت، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اور اپنی کارخانہ قدرت، اپنی نشانیاں جو اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو عام روٹین کی جو ہیں انسان دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، لیکن وہ چیزیں ڈیلی ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے وہ چیزیں بظاہر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، زندگی کی بنیاد ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ایکسیڈنگ آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ہر چیز کثرت سے اور بغیر اس پہ معاوضہ ادا کیے ہوئے جو چیز، جو نشانیاں ہمارے سامنے رونما ہوتی ہیں یا وقوع پذیر ہوتی ہیں، تو ان کی انسان اتنا غور و فکر نہیں کرتا، لیکن اللہ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ ان پر غور کرو اور پھر دیکھو کہ تمہارا الہ کون ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے بناوٹ میں، آسمانوں اور زمینوں کی بناوٹ میں، ان کے بنانے میں، ان کے قیام میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے اور جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، ان کشتیوں کے بارے میں جو انسانوں کے کام آتی ہیں، انسانوں کی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور وہ چیز جو اللہ نے آسمان سے نازل کی پانی کے ساتھ، وما انزل اللہ، اور جو اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، مما پانی سے، فاحیا بہ الارض، پھر زمین کو پھر زندگی بخشی، بعد موتیہا، اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا، اور اس میں پھیلا دیے، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کو تابع کر دیا، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں، لآیات لقوم یعقلون، اور نشانیاں ہیں اس میں، لآیات لقوم یعقلون، اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ارباب علم و بصیرت، اللہ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا بنانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، کیوں ہم نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ اپنا انٹرو کہاں سے کراتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب تمام جہانوں کا رب ہے، چاہے وہ برزخی زندگی ہے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہے، چاہے وہ سماوی زندگی ہے، کائنات کا ہر مخلوق کا رب اللہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمان کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، دن کا لانے والا، رات کا لانے والا، اور ان کشتیوں کو جو تن تنہا یا اکٹھی ہو کر سمندروں میں، کھلے سمندر میں، دن کے اجالے میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، جب چل رہی ہیں
تو بے شک وہ انجن سے چل رہی ہیں, بے شک اس کے اندر ایک انجینئرنگ کا سسٹم موجود ہے, لیکن ایک طاقت ایسی ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ ٹائٹینک ڈوبا, یہ پچھلے دنوں ٹائٹنز ڈوبی, تو یہ کیا ہے؟ سائنس پہ عبور حاصل تھا, لیکن ایک طاقت ایسی ہے جو سائنس کو بھی زیر کر دیتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ کارخانہ قدرت ہے, وہ اللہ کی طاقت ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا بنانے والا, انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. رات دن سے پہلے نہیں اور دن رات سے پہلے نہیں, ایک مقررہ وقت ہے. ہر چیز اپنے ایک مقرر, وکل امر مستقر, ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. موسموں کی تبدیلی, دن اور رات کا آنا اور جانا, آسمان سے بادل کا برسنا اور بادل کو ہواؤں کے تابع کر دینا کہ ہوا اس بادل کو جیسے لے کر چلے گی. بادل, پھر بادلوں کو بھی آگے اقسام دے دی کہ کچھ خالی بادل ہیں, کچھ بارش والا بادل ہے, کچھ صرف گرجنے والا بادل ہے, گھٹا ٹوپ بادل ہوتے ہیں, ایسے گمان ہوتے ہیں کہ ابھی طوفانی بارش ہوگی, لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا, ہوا اس کو آگے لے جاتی ہے تیرا کر. اسی طریقے کے ساتھ زمین پانی کے بغیر مردہ ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, جب پانی اس کے اوپر پڑا, اس کے اندر تازگی آئی, اس نے بیج کو جذب کیا, زمین کو بھی زندگی ملی, اور آگے زمین نے بھی ایک نئی زندگی کو جنم دیا. وہ جو بیج کی کونپل پھٹے گی, وہ کونپل نکلے گی اس میں سے, اور ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے, ایک نیا درخت بنتا ہے, ایک نیا پودا بنتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے. اس کے بعد پھر انسان کے فائدے کے لیے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, ہر قسم کے جانور, حلال بھی اور حرام بھی, اللہ نے پھیلا دیے. اور اب حلال اور حرام دونوں قسم کے اللہ نے انسان کی تخلیق کے لیے, انسان کے فائدے کے لیے, انسان کے بینیفٹ کے لیے اللہ نے ان کو پھیلا دیے. حلال جانور آپ کے کھانے کے کام آتے ہیں, حرام جانور آپ کی جو بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں وہ آپ کے اس سینس میں کام آتے ہیں, شکار کے کام آتے ہیں, باقی چیزوں کے کام آتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں, کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں. کائنات کا ذرہ بھی اللہ نے بغیر ویلیو کے نہیں بنایا. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اور ہوا کے تابع کر دیا, اور ہوا کی گردش. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ, اور بادلوں کو تابع کر دیا, بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے درمیان میں. اب ہوا ان کو ڈائریکشن دیتی ہے, ڈائریکٹ کرتی ہے کہ جس سمت ہوا کا بہاؤ ہوگا, ہوا کا دباؤ ہوگا, ہوا اسی سمت میں لے کر جائے گی. اور یہ سب کیا ہیں؟ اہل عقل کے لیے نشانی ہے کہ یہ سب نظام جو ہے یہ خود بخود تو نہیں چل رہا نا, اس کا چلانے والا کوئی موجود ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم, یہ اللہ ہے. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہ اللہ کا تعارف ہے. یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ سارا نظام چلانے والا اللہ ہے. یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ سارا نظام چلانے والا الحمدللہ اللہ رب العالمین ہے. یہ سب نظام چلانے والا ایک اللہ ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, وہ اللہ ہے. یہ اللہ نے اپنی وحدانیت بتائی, اپنی ربوبیت بتائی, اپنی الوہیت بتائی اس آیت میں. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کچھ, من یتخذ من دون اللہ, جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو. من یتخذ, جو ٹھہراتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ,
اندادا اللہ کے برابر، اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یحبونہم اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا مگر وہ لوگ نہیں جو اہل ایمان ہیں، اشد حبا للہ ایمان والوں کی محبت جو ہے وہ اللہ سے، اللہ کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان کا جینا بھی اللہ کے لیے، ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، ان کا قول و فعل، ان کا عمل اللہ والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، ہوں میں کر کمال پیدا کہ بجز ہو نہ رہے، کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا، سب کچھ پا کر اللہ کو کھو دیا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، سب کچھ کھو کر اللہ کو پا لیا، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یہ ایمان والوں کا وتیرہ ہے، یہ اللہ والوں کا وتیرہ ہے۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے کیا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والا ایمان ہوگا تو کیا ہوگا؟ اشد حبا للہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اشد تفصیل اور بڑائی کا صیغہ ہے، دوسری کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ ان کے دل میں ان کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ان کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اللہ والا ہوگا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ، الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا کہ وہ سارے کا سارا اکٹھا ہو جائے، وان اللہ شدید العذاب بے شک اللہ کا عذاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ اگر غفور الرحیم ہے، اللہ اگر رحمان الرحیم ہے تو یہاں اللہ رب العزت کی ذات انسانوں کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں، کیا؟ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ بے شک اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، بہت خطرناک ہے، سخت ہے، کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید بے شک تیرے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب جیسے جب وہ لوگ جن کے کہنے پر وہ چلتے تھے، اذ تبرأ الذین اتبعوا ان لوگوں کے وہ جب الگ ہو جائیں گے، ان سے بری ہو جائیں گے، الذین وہ اتبعوا جن کے پیچھے وہ چلتے تھے، من الذین اتبعوا جن کے پیچھے وہ چلا کرتے تھے، جن کو وہ فالو کیا کرتے تھے، جن کی انسٹرکشنز کو وہ فالو کرتے تھے، انسپائٹ آف اللہ، اللہ کے علاوہ، وہ ان سے الگ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری پیروی کریں۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ دیکھ لیں گے اللہ کا عذاب، وَتَقَطَّعَتْ اور وہ ٹوٹ جائیں گے، بِهِمُ الْأَسْبَابِ اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ کیوں؟ قرآن کے ایک دستور ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کائنات کا ہر رشتہ ایک دوسرے رشتے کو چھوڑ جائے گا۔ کیوں چھوڑ جائے گا؟ یہاں اب ایک معاملہ اللہ بتا رہے ہیں، ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ان کا دین ان کے لیے، آپ کے اعمال لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ان کے اعمال ان کے لیے۔ تو یہاں پر حسب نسب رشتہ بہم الاسباب، اسباب سے مراد یہاں پر وہ سچویشنز، وہ سرکمسٹینسز بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوئے غیر اللہ کی طرف۔ بہم الاسباب سے مراد یہاں پر وہ لوگ، وہ چیزیں بھی ہیں جن پر ان کو مان تھا۔ مان کیا تھا؟ بہم الاسباب کہ ہمارے باپ دادا
ان کو فالو کرتے رہے, ہمارے باپ دادا ان کی تقلید کرتے رہے, ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے رہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, تمہارے ماں باپ ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے جب اللہ کی پکڑ کو بھی دیکھ لیں گے اور وہ بریت کو بھی دیکھ لیں گے کہ جن کو ہم فالو کرتے رہے ہیں آج انہوں نے کہہ دی ہے کہ اللہ ہم ان سے بری ہیں. استبرأ الذی, اللہ ہم ان سے بری ہیں, اللہ ہم ان سے بیزار ہیں, ہم ان سے الگ ہوتے ہیں, ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. تو اس وقت کیا ہوگا, وتقطعت, اور وہ ٹوٹ جائیں گے اس چیز کے بعد کہ دنیا کی زندگی تو ہم نے ان کی اطاعت میں گزار دی, ان کو اوبے کرتے ہوئے گزار دی, اللہ کی نافرمانی کی. ٹوٹ جائیں گے بہم الاسباب, جب اپنے بھی چھوڑ جائیں گے انسان ٹوٹ جاتا ہے. بہم الاسباب. وقال الذین اتبعوا, اب وہ لوگ کہیں گے کیا کہ اللہ ہم پیچھے چلتے تھے, لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا, کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹنا, کرۃن واپس لوٹنا مل جائے, فنتبرأ تو ہم الگ ہو جاتے, منہم ان سے, کما تبرؤوا منا جیسے آج وہ ہم سے بری و ذمہ ہو گئے. جیسے آج انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں فالو کریں, ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ اللہ یہ ہماری پیروی کریں, ہماری اتباع کریں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اسی طرح اللہ ان کو دکھائے گا, کذالک اسی طرح, یریہم اللہ اللہ ان کو دکھائے گا, اعمالہم ان کے اعمال, حسرات علیہم ان پر ان کو حسرت ہوگی, حسرت ہوگی, ملال ہوگا, رنج ہوگا, پشیمانی ہوگی, دکھ ہوگا کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا. حسرات علیہم, حسرات علیہم ان کو اپنے ان اعمال پر, ان کے کرنے پر بھی دکھ ہوگا, اور حسرات علیہم ان پر جن کی لیے انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دیں ان پر بھی ان کو دکھ ہوگا. وما هم بخارجین من النار, وہ نہ نکلنے والے ہوں گے اس آگ سے. یہاں پر 20واں رکوع ختم ہوا. ارباب علم و بصیرت, یہاں اللہ نے اپنے انٹرو دیا, اپنی رحمت بتائی, اپنے عذاب کو بھی بتایا, اور لوگوں کو بتایا کہ ایمان والوں کا عمل کیا ہوگا اور مشرکین کا عمل کیا ہوگا. اب اللہ کی رحمت کیا ہے اور اللہ کا عذاب کیا, وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اگر تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اطاعت کرو گے, اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تعلیمات کو فالو کرو گے تو کیا ہوگا, حسرات علیہم, ان اعمال پر حسرت ہوگی. اینڈ یہ ہوگا کہ جن کی سبب آپ اس مقام پر پہنچیں گے کہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, آپ کا وہ مصداق بنے آپ اس کا, تو پھر وہ کیا ہوگا, استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب, وہ ان سے بری ہو جائیں گے. پھر انسان یہ گمان کرے گا, اے کاش کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج, مجھے واپس بھیج, میں اب ان سے برات اختیار کر کے اللہ تیری اطاعت والی زندگی گزاروں گا. لیکن ارباب علم و بصیرت, اللہ نے ایک دفعہ دنیا میں بھیجا ہے اور یہی یہ پروسیس ہے تیاری کا, پھر اس کے بعد امتحان ہے, یہ دوبارہ زندگی نہیں ملی. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو پڑھا ہے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا وجیہتی والکرامی وحلیف العلم